اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صلوات ارشاد فرما دیں محمد عزیزان گرامی اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، اللہ نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم نے عزائے سرکار سید الشہداء میں مسلسل کسی نہ کسی اعتبار سے خدمت انجام دی۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی خدمت کو قبول فرمائے، اور یہ کائنات کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم مسلسل عزائے سرکار سید الشہداء میں مصروف، اور یہاں سے امام علیہ السلام کا جو 10واں ہو چکا ہے، اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ بالخصوص امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور خوشا نصیب ہے ہم کہ بالاتفاق دعا کے موضوع پہ ہم نے گفتگو شروع کی عشرہ اولیٰ کے بعد سے، اور وہ موضوع اتنا خوبصورت رہا ہمارا الحمدللہ کہ ہمارے ان ایام سے وہ موضوع بالکل مطابقت رکھتا ہے، وہ خود بخود اس طریقے سے چسپا کے ہو گیا ہے کہ وہ بالکل اس کے اندر کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا۔ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پہلے کی بات ہماری دوسری تھی اور بعد کی بات۔ انشاءاللہ 3 دن تک ہم گفتگو کریں گے بالخصوص امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کربلا کے بعد کی جو پوری زندگی ہے اس میں مولا کے 2 نمایاں کام ہیں، ایک بکا، ایک دعا۔ بکا کہتے ہیں گریے کو، رونے کو، اور دعا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ بعد واقعہ کربلا 35 سال امام زین العابدین علیہ السلام خون کے آنسو روتے رہے، 35 سال۔ سن 61 ہجری میں 60 ہجری میں واقعہ رونما ہو، اور سن 95 ہجری میں مولا کی شہادت، تو 35 سال مولا کے بن جاتے ہیں مکمل۔ اور یہی زمانہ آپ کا ظاہری امامت کا زمانہ، امام تو بچپن سے امام ہوتا ہے لیکن ظاہری امامت کا زمانہ آپ کے یہ 35 سال ہے۔ اس میں آپ کے 2 کام رہے، ایک بکا اور ایک دعا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بکا اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے، یعنی گریے کا دعا سے اور دعا کا رونے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اور ہمارے علماء کی اور انبیاء کی بھی اگر آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے جب دعائیں کی تو وہ ایسے دعا نہیں کی، بلکہ گر گرا کے دعا کی، رو رو کر دعا کی، گریے کے ساتھ دعا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی جو قبولیت ہے اس میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر گریہ کے ساتھ دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو رونے سے بڑی الرجی ہے اور گریے پہ اعتراض ہے، اور کہ آپ روتے کیوں ہیں اور آپ گریہ کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، آپ زبردستی ہنس سکتے ہیں لیکن آپ زبردستی رو نہیں سکتے۔
رونے کی ایکٹنگ کر سکتا ہے ہر انسان، لیکن رو نہیں سکتا، لیکن ہنس سکتا ہے زبردستی. اور آج تو ماشاءاللہ تمام چینلز جو کھلے ہوئے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، لافٹر، جو وہ سلسلہ چلا ہوا ہے، تو ہنسانے کی ایک سلسلہ ہے کہ ہنسائیے ہنسائیے ہنسائیے. تو وہ والا جو گروہ ہے وہ ادھر والا ہے. ہنسانا بھی اچھی چیز ہے مومن کو. عام دنوں کے اندر اگر آپ کسی مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن گریا اپنی جگہ ہے. ایک چوراہا آپ تصور کریں، چوراہا سمجھتے ہیں نا، وہاں پہ ایک نوجوان کھڑا ہے، ایک انسان کھڑا ہے اور وہ ہنس رہا ہے، بہت ہنس رہا ہے، اور آپ وہاں سے گزرے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا جی؟ کہ وہ کیسا ہے، وہ شخص نارمل ہے یا ایب نارمل ہے جی؟ اگر ہنس رہا ہے، وہ بہت زیادہ ہنس رہا ہے، لیکن ایک انسان وہاں پہ رو رہا ہو، آپ جا رہے ہوں تو آپ گاڑی کو روک لیں گے. اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تب بھی رک جائیں گے. آپ پوچھیں گے کیا بات ہوئی، آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کسی پریشانی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونا سنجیدگی کی علامت ہے اور ہنسنا سنجیدگی کی علامت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پہ بھی جو اگر آپ تاریخ اسلام اور اخلاقیات کو پڑھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ زیادہ ہنسیے مت، مسکرائیے، اس لیے کہ ہنسنے سے چہرے کی رونق رخصت ہو جاتی ہے. اگر آپ زیادہ کھلکھلا کے ہنسیں گے تو اس سے چہرے کی جو رونق ہوتی ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے. لیکن مسکرائیے، آپ مسکرانا چاہیے مومن کو، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا چاہیے، لیکن زیادہ اگر آپ ہنسیں گے تو آپ کے چہرے کا کی جو رونق ہے، جو نور ہے، وہ رخصت ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن اگر آپ گریا کر رہے ہیں، اگر آپ رو رہے ہیں تو لوگوں کو بھی ہمدردی پیدا ہو جائے گی آپ کو. تو جب ہم خود روتے ہیں تو جس وقت ہم گریا کرتے ہیں تو عام لوگوں کو ہم سے ہمدردی ہو جاتی ہے. تو جب ہم اس کی بارگاہ میں گریا کریں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا نے دو کام فرمائے، ایک بکا اور ایک دعا. اب میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں بہت جلدی جلدی، ایک دم میں آپ کو کھا کے دکھاتے چلا جاؤں گا، آپ دیکھتے چلے جائیں. حضرت آدم اس دنیا میں جو تشریف لائے وہ ہنستے ہوئے آئے یا روتے ہوئے آئے جی؟ گریا کرتے ہوئے آئے نا، آنسو بہاتے ہوئے آئے. کیوں آنسو بہاتے ہوئے آئے؟ کیا ان سے جنت کی عیش ختم ہو گئی، اس بات پہ آنسو بہا رہے تھے؟ کیا ان سے دودھ کی نہریں رخصت ہو گئی تھی، اس بات پہ آنسو بہا رہے تھے؟ کیا ان کے ہاتھ سے شہد کی نہریں چلی گئی تھی، کیا اس بات پہ وہ آنسو بہا رہے تھے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو خوشنودی الہی تھی اب زمین پہ بھیجا گیا تو جناب آدم کے ذہن میں یہ خیال لگا کہ میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے تو مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اور یہی تو دعا ہے جو کمیل کے اندر ابھی آپ نے جملے سماعت فرمائے ہیں. میرے مولا پہ میری جانوں لاکھوں جانیں قربان ہو جائے. میرے مولا نے یہی تو کہا نا، یہی تو فرمایا نا، اے پروردگار میں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پہ تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن میں تیرے رحم کی دوری کے اور فاصلے کے اوپر کیسے صبر کروں گا؟ میں جہنم کی سختی اور اس کی صعوبتوں کے اوپر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن اے پروردگار جو تیری کرامتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں، جو تیرا کرم ہے، اس کی دوری کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، کتنا اہم پیغام دیا جا رہا ہے. اور پھر میرے مولا کے طرز عبادت کو پھر یہاں سے اس دعا سے ملا لیجئے. اے پروردگار نہ میں شوق جنت میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ خوف جہنم میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتے ہوئے تیری عبادت کرتا ہوں. اے پروردگار ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تیری رضا اور تیری خوشنودی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو حضرت آدم نے بکا کی، حضرت آدم نے گریا کیا. جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم روتے ہوئے آ رہے تھے. تو پروردگار عالم کو اپنے اس پہلی مخلوق جو انسان کی صورت میں تھی، پہلا انسان، پہلا آدم جو دنیا میں آیا، اس کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. اے میرے پہلے آدم، اگر تم دنیا میں روتے ہوئے میری محبت میں گئے ہو تو جو بھی دنیا میں بچہ آئے گا وہ روتا ہوا آئے گا. تو آج تب سے قانون بنا ہوا ہے، اب جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے آتے ہیں. تو نیچر میں کیا ہے انسان کے؟
گریا ہے، رونا ہے. تو اب اگر انسان یہ کہے کہ بھائی ہمیں تو ہنسنا نہیں ہے، تو آپ ہنستے ہوئے آتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا وہ بچہ آیا دنیا میں اور وہ نہ روئے تو پورا گھر رونے لگتا ہے نا. اگر وہ نہ روئے تو پورا گھر رونے لگتا ہے. بھائی یہی تو ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ رونا زندگی کی علامت ہے. بچہ آیا، بچہ رویا، تو جب رویا تو معلوم ہوا کہ زندہ ہے. تو رونا زندگی کی علامت ہے، نہ رونا موت کی علامت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بکا اور رونا اور گریا یہ زندگی کی علامت ہے عزیزان گرامی، اور نہ رونا یہ موت کی علامت بن گئی. حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے گریا کرتے ہوئے، دعا قبول ہوئی تو گریا کرتے ہوئے، روتے ہوئے. اچھا ایک نبی کا نام تو ہے ہی نوح علیہ السلام. کیا نام ہے؟ نوح. نوح کیوں نام پڑا؟ اس لیے پڑا کہ وہ کثرت سے نوحہ پڑھتے تھے. دیکھیے نوحہ کسے کہتے ہیں اور قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، اور نوحہ کہتے ہیں گریے کے اشعار کو جس میں بکا ہو، جس میں رونا شامل ہو. حضرت نوح نے اتنا گریا کیا یاد خدا میں، اتنا روئے کہ نام ہی نوح علیہ السلام پڑ گئے. اور یہ تو وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کی تبلیغ کا دور بھی سب سے زیادہ ہے. 950 سال آپ کی زندگی نہیں ہے، 950 سال آپ کی تبلیغی زندگی ہے. 950 سال تک آپ نے تبلیغیں کی ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب دنیا موت کے دہانے میں پہنچی اور اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ نوح، اور حضرت نوح نے کشتی بنائی اور سب سوار ہوئے. اور جب سب سوار ہو گئے تو 2 سوار نہیں ہوئے کشتی میں، ایک زوجہ سوار نہیں ہوئی، ایک بیٹا سوار نہیں ہوا. تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ یہ تم سے اہل میں سے ہی نہیں ہے. باپ گریا کر رہے تھے اور پوری امت جو موسیٰ کی کشتی کو دیکھ رہی تھی وہ سب ہنس رہی تھی. توجہ رکھیے گا. وہ موسیٰ کی کشتی کو دیکھتی تھی، ہنستی تھی، کہنے لگے یہاں تو چاروں طرف صحرا ہے، دور سے دور تک پانی دستیاب نہیں ہے. اگر پانی لینے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے تو کئی کوس کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، کافی فاصلے سے پانی لانا پڑتا ہے. اور آپ یہاں تصور کر رہے ہیں کہ طوفان آئے گا اور پانی آئے گا اور کشتی اس کے اندر چلے گی آپ کی. تو یہ سب دیکھ کے ہنس رہے تھے، زوجہ بھی ہنس رہی تھی، بیٹا بھی ہنس رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہنس رہے تھے وہ سب گمراہ تھے، اور جو نوح علیہ السلام گریا کر رہے تھے وہی حق پہ تھے. اور پھر طوفان آیا بھی، اور پھر یہی حضرت نوح علیہ السلام وہ ہیں جن کی کشتی کربلا پہنچی. اور جب کشتی کربلا کے میدان میں پہنچی ہے تو ڈگمگانے لگی. آواز قدرت آئی، موسیٰ اس وقت تک نجات نہیں ملے گی جب تک کہ پنجتن کو وسیلہ نہ بنا لو. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے گریا کرتے ہوئے دستے دعا کو بلند کر دیا. تو دعا جو قبول ہوئی وہ بکا کے ساتھ دعا قبول ہوئی. توجہ رکھیے گا، بکا ہے اور دعا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں بھی بکا ہے اور دعا ہے. تو یہ بکا بہت زیادہ اہم ہے عزیزان گرامی. میں اب ایک بکا اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس موضوع کو ہلکا سا کمپلیٹ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ 9 بجے تک انشاءاللہ میں سلسلے کو تمام کر دوں گا. تو عزیزان گرامی اب دیکھیے ہمارے یہاں پہ ایک دعا جو ہوتی ہے، جو مولا امام سجاد علیہ السلام نے دعائے تعلیم فرمائی، اس کے اندر ہمیں طرز دیا کہ دعا کامل کریں، ناقص نہ کریں. یہ ایک مکمل موضوع ہے لیکن 5 منٹ میں اسے سمیٹ دیتا ہوں. دعا کامل کریں، دعا ناقص نہ کریں. ناقص کسے کہتے ہیں؟ ادھوری دعا. ناقص ادھوری دعا. مثلا پروردگار عالم تو میری بس اسی ضرورت کو پورا کر دے، اس پریشانی کو ختم کر دے. یہ ادھوری دعا ہے. بھئی اس پریشانی کو کیوں؟ سب پریشانیوں کو ختم کر دے. کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے وہ ساری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے؟ تو ہم ادھوری دعا کیوں مانگیں اس سے؟ جب دعا مانگ رہے ہیں تو پھر پوری دعا مانگیں. اس پریشانی کو نہیں بلکہ ساری پریشانیوں کو ختم کر دے. اب آئیے میں وہی پہ لا رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ نے اتنا گریا کیا، اتنا روئے فراق حضرت یوسف علیہ السلام میں کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، رخصت ہو گیا. یہ یوسف کون ہے؟ بھائی گئے اور ایک کنویں میں لے جا کے ڈال دیا اور پھر توسل کیا
اور پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بس ہلکا سا اشارہ دیتے ہوئے، کنویں سے نکال کر تخت شاہی پہ بٹھا دیا. لیکن تخت شاہی پہ بیٹھنے سے پہلے حضرت یوسف کے حسن کے چرچے اتنے زیادہ تھے کہ لوگ حضرت یوسف کے سے گناہ سرزد کرانا چاہتے تھے. تو حضرت یوسف کے ذہن سے ایک جملہ نکل گیا، پروردگار اس گناہ سے بہتر ہے کہ مجھے قید ہو جائے. پروردگار عالم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے بالخصوص انبیاء نے ایسی مثالیں پیش کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو قدرت نے کافی عرصے تک حضرت یوسف کو قید خانے میں رکھا، اور جب تک کہ حضرت یوسف نے پنجتن کو وسیلہ نہیں بنایا، گریا کرتے ہوئے قید خانے سے نہیں نکلے. دعا کیا تھی؟ دعا ناقص تھی، کامل نہیں تھی. پروردگار اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں رکھ. تو قدرت نے کہا یوسف میرے نبی یہ دعا کیوں نہیں کی کہ مجھے ہر پریشانی سے نجات دے، ہر مشکل سے نکال دے. اس سے بہتر یہ قید خانہ آپشن نہیں ہے. کیا میں تیری تمام مشکلیں حل نہیں کرتا؟ کیا میں اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ میں قید خانے میں بھیجے بغیر ان سب سے تیری حفاظت کر سکتا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. ناقص دعا اور کامل دعا، پوری دعا کیجئے آپ عزیزان گرامی. وہ کتنا بڑا ہے اس اعتبار سے ہمیں مانگنا چاہیے، وہ کتنا عظیم ہے. تو اس کے جسم بہت لاغر تھا، بیمار ہو چکا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا دعا کی تھی؟ دیکھیے اللہ کا پیارا نبی جانتا ہے کہ اس نے دعا کیا کی تھی. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا کی تھی، اے پروردگار تم اس سے آخرت کا عذاب ہٹا دے، اور جتنا بھی عذاب اور جتنی پریشانیوں میں مجھے مبتلا کرنا ہے وہ دنیا میں ہی کر دے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو نے اس سے ایک جہان مانگا ہے. اللہ اکبر، کاش کہ تو نے اس سے دونوں جہان کی امان مانگی ہوتی. کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی پھر مجھے کیا دعا کرنی چاہیے تھی؟ پھر قرآن کریم کی وہی آیت رسول اللہ نے پڑھی ہے دعا کے طور پہ. کون سی؟ سب مل کے پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم، فی الدنیا حسنتم وفی الآخرہ حسنہ. اے پروردگار تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی جب آپ دعا مانگے تو دنیا کے لیے بھی مانگے، آخرت کے لیے بھی مانگے. وہ دنیا بھی آپ کو عطا کر دے گا، آخرت کی دولت بھی آپ کو عطا کر دے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی میں نے اپنے بیان کو سمیٹ لیا ہے. انبیاء کی سیرت بھی دعا کے ساتھ بکا ہے، لیکن امام زین العابدین کی سیرت بھی بکا ہے اور دعا ہے. اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے. عزیزان گرامی، اگر کسی بندے کے اوپر کچھ زیادہ مصیبتیں پڑ جائیں یا وہ زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے تو انسان اپنے خدا اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے. لیکن جیسی مصیبتیں چوتھے امام علیہ السلام نے دیکھی، اور صحیفہ سجادیہ کا آپ کبھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ ایک ایک دعا کر کے آپ مطالعہ کریں گے. آن لائن یہ کتاب موجود ہے تو آپ دیکھیں گے ان دعاؤں کے اندر کیا اثر ہے. یعنی اتنی مصیبتیں پڑھنے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ چوتھے امام علیہ السلام معلوم ہے کون ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ جو آپ سے پوچھا گیا اور سب سے پہلا امامت کا جو حکم آپ نے دیا ہے، قیامت تک رونے کے لیے وہی کافی ہے. جلتے ہوئے خیمے ہیں اور سیدانیہ امام سجاد کی خدمت میں آئی ہے، امامت کا آغاز ہو چکا ہے، اور شہزادیاں پوچھ رہی ہے، شہزادی زینب
میرے لال سیدانیہ خیموں میں جل کے مر جائے، اپنے خیموں سے باہر نکل جائے، تو سرکار عابد بیمان نے کس دل سے کہا ہوگا کہ جان کا بچانا واجب ہے؟ بڑا مظلوم امام ہے میرا یہ، بڑی مصیبتیں دیکھی ہے، کسی نے ایسے مصائب برداشت نہیں کیے جیسے سرکار عابد بیمار نے مصائب کو برداشت کیا۔ اے میرے مولا، آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہو، اور کیسے امام ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار طوق ہے۔ میں آپ کو کوفے کا وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ جب جناب مسلم جنگ کر رہے تھے اور مخالف فوج ان پہ غلبہ نہیں پا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک گڑھا کھود دیا جائے، اور ملعونوں نے پھر دغا سے جناب مسلم کو جیسے ہی پیچھے ہٹایا ہے تو آپ اس گہرائی کی نظر ہو گئے، تو اب کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، اور جب جناب مسلم ایک مرتبہ دارالامارہ کی طرف چلے تو آپ کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا سر بلند تھا اور سینہ تنا ہوا تھا، لیکن میرا چوتھا امام جب بازار کوفہ میں داخل ہوا نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سر جھکا ہوا تھا، ایک شخص آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہا، اے حسین کے لال علی ابن الحسین، جب مسلم کو قید کیا گیا تو اس کا سر اٹھا ہوا تھا، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ میرے مولا طرف گئے، ارے جب مسلم کو قید کیا گیا تو ان کے ساتھ ماں بہنیں اور پھوپھیاں نہیں تھی، ارے میرے ساتھ سیدانیاں ہیں۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت مغفرت نازل فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں ہوئے ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، جو بے مکان ہے انہیں مکان عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عنایت فرما۔ اے پروردگار، ہم بڑے گناہگار ہیں، شب توبہ شب مغفرت ہے، شب جمعہ ہے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، ان کی قبروں پہ نور خاص نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔